الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم بزرگان محترم و برادران اسلام، موجودہ حالات میں مٹنے والی قوتوں اور مٹنے والی طاقتوں اور مٹنے والی قوموں کی تاریخ کو آنکھوں سے دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا اہتمام کریں۔ اللہ نے اپنے آپ کو سدھارنے اور اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر ڈالنے کے لیے مختلف حالات لاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہمیشہ ذہن میں رہے، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، اس کا بنانے والا خالق ہے۔ مخلوق وہ ہے جو خود سے نہیں آئی ہے، دوسرے کے پیدا کرنے سے آئی ہے۔ لہذا ہم دنیا میں اپنے سے نہیں آئے، بلکہ ہم کو پیدا کرنے والے کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، اور بھی نہ اپنی مرضی سے ہم دنیا سے جائیں گے۔ کوئی بھی اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، جو آیا ہے وہ جانا ہی نہیں چاہتا، الا ماشاء اللہ۔ دنیا کی ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے تو اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں، پیدا ہونے والے کو مخلوق کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان بھی بہت کچھ بنانے والا ہے۔ انسان بنانے والا کسی چیز کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا ہے۔ انسان نے پلین بنایا تو خدا کی بنائی ہوئی لوہے کی نعمت کو جوڑ دیا، اس نے پیدا کہاں سے کیا؟ یہ اصول یاد رکھو۔
دنیا میں جتنی بھی ترقی نظر آ رہی ہے انسان کے ہاتھ سے، وہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ صرف جوڑنے والا ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر چیز کو، ہر مٹیریل کو پیدا کرنے والا ایک اللہ خالق ہے۔ تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ جس غرض سے ہم کو پیدا کیا ہے، جس مقصد سے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد پر چلنا اور اپنے پیدا کرنے والے سے رشتہ مضبوط رکھنا۔ مرنے کے بعد کسی اور رشتے کا سوال نہیں ہوگا، پیدا کرنے والے اللہ کے رشتے کا سوال ہوگا۔ من رب کا، تیرا پالنہار، پالنے والا کون ہے، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے دنیا اور دنیا کی چیزیں کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے اور کتنی ہی آدمی کو حاصل نہ ہو جائے، اس پر کبھی غرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا مٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کا اسی لیے پیغام دیا گیا ہے کہ وقت کے تمام جتنے سپر پاور آئے، اللہ نے وقتیہ طور پر ان کو قدرت دی، پھر بعد میں اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ بتا دیا گیا ہے سورہ کہف پڑھنے والے مسلمان، ان یاجوج و ماجوج، آخری مخلوق یاجوج ماجوج آئے گی، پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کی نظر چیزوں پر نہیں رہنا، چیزوں کے بنانے والے اللہ پر نظر رہے۔ کسی کو قوت مل گئی، آدمی کسی کو طاقت مل گئی، کسی کو جائیدادیں مل گئی، کسی کو پیسہ مل گیا، کسی کو عزت مل گئی، کسی کو کرسی مل گئی، کسی کو عہدہ مل گیا، کسی کو ملکوں کو کنٹرول کرنے کا تھوڑا پاور مل گیا، تو سمجھنے لگا میں وقت کا بہت بڑا فرعون ہوں۔ فرعون کیوں بنا؟ فرعون اس لیے بنا کہ وہ سر کا درد کیا ہے زندگی میں نہیں معلوم، پیٹ کا درد کیا ہے نہیں معلوم، بھوکا ہونا کسے کہتے نہیں معلوم، پیاسا ہونا کسے کہتے نہیں معلوم۔ جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا، جو سمجھتا تھا وہی سامنے آتا تھا، تو اس کو شبہ ہو گیا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا یہ تکلیفیں آنا بھی رحمت ہے۔ تکلیف آنے پر تکلیف دینے والے اللہ کی طرف پلٹے گا، مصیبت آنے پر مصیبت دینے والے اللہ کی طرف پلٹے گا۔ کوئی بھی مشکل آ گئی تو مشکل لانے والے اللہ کی طرف پلٹے گا۔ اس لیے مصیبت بھی رحمت ہے کہ یہ مصیبت خدا سے جوڑتی ہے۔ وہ نعمت آدمی کو اتنی مل جائے خدا سے رشتہ توڑ دے تو یہ عذاب ہے، یہ بہت بڑی تکلیف اور مصیبت ہے۔ اس لیے بھائیو یہ بہت ضروری ہے، اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی کسی چیز کی محبت کو دل میں نہیں اتارنا۔ اسی لیے یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اس کا استحضار ضروری ہے۔
آج حال یہ ہو گیا ہے لوگوں کو جائیدادیں مل جاتی ہیں، کچھ پیسے آ جاتے ہیں، جیب ڈالر سے بھر جاتے ہیں، پاؤنڈ سے جیب بھر جاتے ہیں، تو سامنے والا نظر نہیں آ رہا۔ غربت میں جتنی محبت تھی آج دولت میں وہ محبت باقی نہیں رہی۔ غربت میں ایک دوسرے کا خیال ہوتا تھا، آج دولت اور راحت کے آنے پر وہ محبتیں نہ رشتوں میں باقی رہی، نہ چیزوں، نہ اور بھی جو ہے مخلوقات سے معاملات درست رہے۔ بہت برا حال ہے آج۔ وہ دولت جس پر غرہ ہے چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ نوٹ جو جمع کیا ہے اس پر فخر ہے، وہ آج نہیں کل چھوٹ جانے والی ہے۔ دنیا میں آیا تھا ننگے جسم، جب جائے گا تو صرف کفن کے 2 کپڑوں کے سوا کوئی اور چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا سارا نظام فنا ہونے پر رکھا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اور جس نے بھی اس سرزمین پر بڑا ہونے کا، فرعون ہونے کا دعویٰ کیا، سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے یہ سارے دعوے کرنے والوں کو ملیا میٹ کر کے چھوڑ دیا۔ چنانچہ پوری قرآنی تاریخ ہے، جب نمرود آیا تو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، ابراہیمی قوت کے ذریعے نمرودی طاقت کو مسل کر رکھ دیا گیا۔ جب قوم عاد آئی اور قوم سمود آئی، اور جن کو اللہ نے اتنے طاقتور قوم بنایا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، وَقَالُوا مَن نَّشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، یہ پاور تھا ان کے اندر، کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور، ہم سے بڑا فن، ہم سے بڑا انجینئرنگ کون جاننے والا۔ اللہ نے حضرت ہود کو، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیج کر قوم عاد، قوم سمود کے سپر پاور طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ مدین کی قوم کھڑی ہو گئی، ہم وقت کے بڑے طاقتور ہیں، کوئی ہمارا پنجہ نہیں لے سکتا۔ اللہ نے حضرت شعیب کو وہاں بھیجا اور ان کے ذریعے پورے مدین کی قوم کے سپر پاور طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ فرعون آیا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے بہت ڈھیل دیے، بہت سوں کو اللہ نے ڈھیل بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافرین کو تھوڑی مہلت، تھوڑی ڈھیل جو ہے دی جاتی ہے، اس میں سمجھتے ہیں میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرعون نے بھی سمجھا میں ہی بہت کچھ ہوں، اور لوگوں پر دھونس جماتا تھا خدائی کا، اور اللہ نے ڈھیل بھی دے دی تھی۔ اور کبھی کبھار قوم کہتی کہ دیکھو بارش نہیں ہو رہی، فرعون تم تو خدا بننے کا دعویٰ کرتے ہو، قحط سالی میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، کچھ تو کرو۔ اللہ نے اس کے ناز نخرے تھوڑا لمبے برداشت کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، یہ دونوں اتنے تنگ آ کے اللہ میاں سے بولنے لگے، اللہ میاں کب تک یہ فرعون کے مظالم، سب سے زیادہ غرور اس کے دولت پر ہے، اللہ ربنا اطمس علی اموالہم، اس کے مال کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، دل بھی اتنا سخت ہو جائے، فلا یؤمنوا، اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہونا، اتنا ستایا کمبخت۔
پھر آپ ایمان دے دیں گے تو بھی سیدھا جنت میں جائے گا، تو یہ سزائیں جتنے یہ ظلم ڈھایا اس کی سزائیں کون دیں گے اس کو؟ اس لیے ایمان بھی نہیں دینا. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. دردناک عذاب دیکھ کے لیے اللہ نے کہا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، تمہاری دعا سن لی گئی ہے، انتظار کرو. اللہ بھی بڑے رحمان رحیم ہے. اللہ تو رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. وہ ہر قوم کے رب ہیں، وہ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، ہر ایک کو ڈھیل دیتے ہیں، ہر ایک کو سوچنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں. فرعون کے پاس ظلم ہونے کے علاوہ کچھ کام ایسے تھے نیکی کے جو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے تھے. 3 چیزیں اس کے اندر تھیں، وہ چیزیں ختم ہونے کا اللہ انتظار کر رہے تھے. ایک تو لنگر لگتا تھا فرعون کے دربار میں، ہر کس و ناکس آتا تھا اس کے لنگر میں کھاتا تھا. ظاہر بات ہے جو مخلوق پر رحم کرتا ہے تو آسمان والا رحم کرے گا. دوسرا، اس کی عدالت میں کبھی کسی پر ظالمانہ اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا، ہر ایک کو عدالت سے انصاف ملتا تھا. جو قوم انصاف قائم کرتی ہے اس پر بھی عذاب نہیں آتا. اور تیسرا، اس کی حالت یہ تھی راتوں میں اٹھ کے اللہ میاں سے کہتا تھا تو خدا تو آپ ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دینے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ قوم نے کہا کہ فرعون بارش نہیں ہو رہی، کہا کل بارش ہو جائے گی، کل بارش ہو جائے گی. اور صبح میں دھواں دھار بارش ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد ہو گئے. اللہ میاں کمبخت یہ رات میں دعویٰ کر دیا صبح بارش ہو گئی، یہ کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ پھر موسیٰ یہ رات بھر الٹے لٹک گیا اور کہا مولا رب تو آپ ہی ہیں، حقیقی خدا تو آپ ہی ہیں، ذرا میں لوگوں کو الو بنانے کے واسطے ایسی باتیں کر رہا ہوں، تیری خدائی کا واسطہ بارش برسا دے. تو ہم نے اس کی سن لی. تو لوگ بد دعا کرتے مگر اللہ حکیم ہے، ان کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. دعا کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام، آہستہ آہستہ اس میں اتنا غرور آیا، اللہ نیکیوں کی توفیق ہٹا دیے. لنگر ختم ہو گیا، عدالت سے انصاف ختم ہو گیا، اللہ سے رجوع کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. اور اتنا غرور بڑھ گیا، اتنا غرور بڑھ گیا، اللہ نے یہ طے فرمایا کہ موسیٰ، جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جبریل جاؤ فرعون سے ہی پوچھو اس کی سزا کیسی ہونا، فرعون ہی سے فتویٰ لو کہ اس کو کیسی سزا دینا چاہیے. تو جبریل امین آئے انسان کی صورت میں، آ کر یہ کہا کہ فرعون یہ بتا، تیری بادش، تیری خدائی چل رہی ہے، تیری خدائی چل رہی ہے اور سب پر تیری خدائیت کا دھونس جمع ہوا ہے، ذرا یہ بتا اگر تیری خدائی کو کوئی نہ مانے، تیری جو ہے حکومت اور تیری خدائی کے سائے میں کوئی شخص باغی نکل جائے تو تو کیا کرے گا؟ فرعون نے جواب میں کہا ایسے کمبخت کو 20 سمندر میں اس کو ڈبا کے ہلاک کر دوں گا. جبریل امین یہ فتویٰ لکھ لیے. حضرت جبریل انسان کی صورت میں آ کر پوچھ رہے ہیں اس سے. تو فرعون نے بھی سمجھا یہ کوئی انسان ہی ہے. یہ کہا کہ ایسے کمبخت کو بیچوں بیچ دریا میں ڈبا کے ہلاک کر دوں گا.
تو جبریل امین یہ فتویٰ لکھ کر چلے گئے. جب اللہ نے اس کے سپر پاور طاقت کو فنا کرنا چاہا تو پھر بنی اسرائیل جیسی کمزور جماعت کو راتوں رات نکالا. اس کا پیچھا کر کے فرعون آیا. یہ جماعت کے لیے اللہ نے 12 خشک راستے سمندر میں کھول دیے. بنی اسرائیل آگے نکل گئی. فرعون نے دیکھا راستہ صاف ہے. پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بیچ دریا جب پہنچا اللہ کا حکم آیا التئمی یا بحر، سمندر مل جا آپس میں. یوں ہی سمندر ملنا شروع ہوا. فرعون چلانے لگا. جبریل امین سامنے آئے. آ کر کہا کمبخت، خدا تو اصل میرا اللہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، تو اصل میں باغی تھا، بغاوت کرتا تھا، اور تو نے کہا ایسے باغی کو بیچ دریا میں ہلاک کر دوں گا. اللہ نے تیرا فتویٰ سن لیا اور تجھے آج بیچوں بیچ ہلاک کر رہا ہے. اس لیے بھائیوں، ہر مومن اور مسلمان کو موجودہ حالات میں جو قومیں تباہ ہو رہی ہیں، جن کو بڑا غرور تھا کہ ہم عزت کی اونچی چوٹی پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے عزتوں کے مالک، اللہ ہی ہیں ذلتوں کے مالک. اللہ کسی سے طاقت کو چھین لیتے ہیں، کسی کو اللہ طاقت دے دیتے ہیں. ہم کو بتایا گیا مسلمانوں یہ کہا کرو قل اللہم مالک الملک. حقیقی معنوں میں تمام بادشاہت کا مالک ایک اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء. وقتیہ طور پر اللہ کسی کو بادشاہت دے دیتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ کسی سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. اور دنیا میں کسی ملک کی عزت ہے، کسی کے سپر پاور ہونے کی عزت ہے، اس کے صدر کی جو ہے عزت ہے، لیکن اللہ ذلیل کرنے پر آتے ہیں. ایسا ذلیل ہو جاتا ہے کہ مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ اس کی ذلت ہونے لگتی ہے. بیدک الخیر. سب کچھ اللہ کے قدرت میں ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس لیے بھائیوں، موجودہ ان حالات میں اللہ سے اپنا تعلق ہونا چاہیے. چیزوں کے اوپر غرہ نہیں ہونا، دولت پر غرہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں عاجزی سکھائی. جب کھانے کے لیے بیٹھو کھلانے والے کو یاد کر لو. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. مولا سب کچھ پیسہ ہونے کے باوجود یہ اناج میں پیدا نہیں کر سکتا تھا، آپ نے اناج پیدا کیا ہے، آج میری بھوک مٹانے کا انتظام کیا ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اللہ کے نام سے، اس کی برکت سے میں کھا رہا ہوں. کھانے کے بعد شکر ادا کرو. دنیا میں کتنے لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں مگر ایک لقمہ اندر جا نہیں سکتا. سب کچھ دولت موجود ہے. الحمدللہ میرے مولا کی تعریف ہے، اسی کی نعمت ہے، وہی مجھے کھلا رہا. پلاتے ہوئے پلانے والے اللہ کو یاد رکھو کہ اس نے میٹھا پانی دیا. اگر سارا ہی پانی اللہ دنیا میں کڑوا رکھتے تو پھر کون ہماری پیاس کو بجھا سکتا تھا. جب آدمی استنجا کو جائے تو تب بھی مولا کو یاد کرو. استنجا میں جا کر قضائے حاجت سے فراغت خود نہیں بلکہ اللہ اپنی قدرت سے ہم کو جو ہے فراغت عطا فرماتے ہیں. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو فارغ نہیں ہونے کی وجہ سے دواخانوں میں شریک ہیں. باہر نکلتے ہی کہو غفرانک. اللہ میاں آپ کو نہیں یاد کر سکا، میری مغفرت فرما دے. الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا. یہ گندگی مولا پیٹ سے آپ ہی نے نکالا ہے. وعافانی. آپ ہی نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے. یہ حضور نے دعا سکھائی. آدمی گاڑی پہ سوار ہوتا ہے، کروڑوں روپے کی میری سواری ہے، میرا پیسہ ہے، اتنی شاندار ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی چیز تیرے قدرت میں نہیں ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہہ دو میرا مولا محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، میں محتاج ہوں، اس نے یہ سواری مجھے عطا فرمائی۔ وما كنا له مقرنين، میرے بس کی بات نہیں تھی یہ سواری حاصل کرتا، اس کا فضل ہے کہ اس نے عطا کیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آج میں اس دنیا کے راستوں اور روڈوں پر ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک وقت ایسا آئے گا میں دنیا چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جانے والا، اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ یہ ہے حقیقت انسان کی، ہمیشہ اپنے مولا کو یاد کرنا۔ سورہ کہف میں اسی کا پیغام دیا گیا۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں، ان کے سپر پاور کو اللہ ختم کرتا ہے۔ 7 نوجوان جن کو اللہ پاک نے 309 سال سلایا اور ان کو تمام شرور سے بچایا۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ بھی سورہ کہف میں ہے، یہ بتایا گیا آخری قوم یاجوج ماجوج آئے گی، دنیا فنا ہوگی۔ لوگوں، فنا ہونے والی چیزوں سے نہ محبت رکھو، بلکہ ان سب کو مٹانے والا، پیدا کرنے والے خالق سے رشتہ جوڑو۔ اللہ ہم سب